الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ آج ہم مختارات میں آگے اس چیپٹر کو ڈسکس کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پڑھنے پڑھانے کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ تو یہ چیپٹر جو ہے وہ مقتل عمر ابن الخطاب کے بارے میں ہے، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کی شہادت کے بارے میں۔ جب ایک مجوسی غلام ابو لولو نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کو قتل کیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ابن عباس سے پوچھا کہ کس نے قتل کیا ہے، تو انہوں نے بتایا ہے ابو لولو مجوسی غلام نے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے تو اس کو اچھائی کا حکم دیا تھا۔ پھر ابن عباس کو کہا کہ تم لوگ جو ہے وہ زیادہ غلاموں کو چاہتے ہو کہ مدینے میں زیادہ ہو جائیں غلام، تو اس پر ابن عباس نے کہا تھا کہ ہم کیا انہیں قتل نہ کر دیں۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نہیں، تم جھوٹ کہتے ہو وہ تو تمہاری زبان بولتے ہیں، ٹھیک ہے۔ آگے اس کی عبارت ہے وَصَلُّوا قِبْلَتَكُمْ، اور وہ تمہارے قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے ہیں، وَحَجُّوا حَجَّكُمْ، اور وہ تمہارا ہی حج کرتے ہیں، فَاحْتُمِلَ إِلَىٰ بَيْتِهِ، بس انہیں اٹھا کر لایا گیا ان کے گھر کی طرف، ان کے گھر میں، فَانْطَلَقْنَا مَعَهُ، پس ہم چلے ان کے ساتھ، وَكَأَنَّ النَّاسَ لَمْ تُصِبْهُمْ مُصِيبَةٌ، اور لوگوں کا حال یہ تھا كَأَنَّ النَّاسَ کہ گویا کہ لوگ لَمْ تُصِبْهُمْ نہیں پہنچی انہیں مصیبتٌ کوئی بھی مصیبت قبل یومئذ اس دن سے پہلے، ایسی لوگوں پر مصیبت طاری تھی کیونکہ ایسا امیر المومنین، ایسا خلیفہ جب شہادت کے قریب ہوگا تو لوگوں کا کیا حال ہوگا۔ قبل یومئذ اس دن سے پہلے، فقائل یقول، ایک کہنے والے نے کہا لا باسا، کوئی حرج نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہوا، وقائل یقول، اور ایک کہنے والے یہ بھی کہتا اخاف علیہ، کہ مجھے ان پر ڈر ہے کہ خدا نخواستہ کہ یعنی ہم ان سے محروم نہ ہو جائیں۔ فأتي بنبیذ، نبیذ لائی گئی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، فشربہ، پس انہوں نے اسے پیا، فخرج من جوفہ، تو وہ ان کے پیٹ سے نکل گئی۔ ظاہر ہے ان کے پیٹ میں زخم نکلا تھا، تو جو نبیذ بھی ڈالی جاتی تھی منہ میں، وہ پیٹ کا زخم اتنا سخت تھا کہ آپ سوچ سکتے ہیں کہ کیسا زیادہ ہوگا، ورنہ نارملی پیٹ میں اگر زخم لگاؤ تو ایسا تو نہیں ہوتا نا کہ کھانے پینے کی چیزیں اس سے نکلنا شروع ہو جائیں، لیکن یہاں پر کیا ہو رہا ہے کہ نبیذ جو ہے منہ میں ڈالی گئی تو پیٹ سے وہ نکل گئی، یعنی سامنے سے، پیٹ کے سامنے سے نکل گئی۔ ثم اتی بلبن، پھر دودھ لایا گیا، فشربہ، انہوں نے اسے پیا، فخرج من جوفہ، وہ بھی ان کے پیٹ سے نکل گیا اتنی تکلیف کے عالم میں۔ فعرفوا انہ میت، سب نے جان لیا کہ یہ موت کے قریب ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ فدخلنا علیہ، پس آئے علیہ ان کے پاس، وجاء الناس، ان کے پاس ہم آئے اور لوگ گئے، فجعلوا یثنون علیہ، پس لوگ جو ہے وہ تعریفیں بیان کرنے لگے عمر رضی اللہ تعالیٰ کے سامنے۔ وجاء رجل شاب، اور ایک نوجوان آدمی آیا، فقال، پس اس نے کہا ابشر یا امیر المؤمنین، اے امیر المؤمنین آپ خوشخبری لے لیجئے، یا بشر اللہ بھی، بشر اللہ، اللہ کی خوشخبری، لکا جو آپ کے لیے ہے، من صحبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں سے، آپ کو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت صحابہ ہونے کا شرف نصیب فرمایا ہے، تو آپ اس سے خوشخبری لے لیجئے، وخدم فی الاسلام، اور اسلام میں ثابت قدمی اور جو ہے پہلے داخل ہونے کی بھی خوشخبری لے لیجئے، ما قد علمتا ثم ولیتا، جو آپ جانتے ہیں، ثم ولیتا، پھر آپ ولی مقرر کیے گئے، فعدلتا، پس آپ نے عدل قائم کیا، ثم شہادتن، پھر اب شہادت کا بھی مرتبہ آپ کو مل گیا۔ قال، فرمایا، وددت، میں چاہتا ہوں، ان ذالک، کہ یہ بات کان کفافاً، برابر سرابر ہو جائے، میرا معاملہ جو ہے وہ برابر سرابر ہو جائے، لا علیہ، نہ ہی میرے اوپر وبال ہو، میرے اوپر گناہ ہو، ولا لی، اور نہ ہی مجھے ثواب ہو۔ یعنی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے فضائل اور مناقب پر فائز ہونے کے باوجود، اتنے زیادہ نیک اعمال کرنے کے باوجود، جہاد میں شرکت کے باوجود، عدل قائم کرنے کے باوجود، یہ کہہ رہے ہیں کہ جب نوجوان نے ان کی تعریفیں بیان کی اور کہا کہ آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت بھی حاصل ہے، شہادت بھی حاصل ہے، عدل بھی قائم کیا، یہ سب باتیں کی، تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ مجھے تو بس یہی میں چاہتا ہوں کہ میرے جو اعمال تھے وہ میرے لیے برابر سرابر کا معاملہ ہو جائیں، نہ مجھ پر وبال ہو جائیں کہ میں نے گناہ کیے ہوں جس کی وجہ سے مجھے گناہ بھگتنا پڑے، اور نہ ہی ثواب ملے، بس برابر ہو جائے نا تو وہ بھی بہت ہے میرے لیے۔ حالانکہ کتنے نیک اعمال ہیں، اور ہمارا حال کیا ہے کہ تھوڑی نمازیں پڑھ لیتے ہیں تو ہمیں یہ لگنے لگتا ہے کہ ہم جنتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو جنتی بنائے، لیکن ان صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کے خوف کا عالم دیکھ سکتے ہیں ہم۔ اسی طرح حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی فرمایا کرتے تھے کہ مجھے خوف ہے کہ جب اللہ تعالیٰ آخری مسلمان کو جہنم سے نکالیں گے تو کہیں وہ میں ہی نہ ہوں، یعنی اتنا ڈرتے تھے اپنے بارے میں۔ خیر اس کے بعد
کیا ہے؟ فلما ادبرا، پس جب وہ مڑا، وہ لڑکا، وہ شخص، اذا ازارہ یمس الارض، اس کا ازار جو ہے وہ یمس الارض، زمین کو چھو رہا تھا۔ اسلام کا کیا حکم ہے کہ شلوار پیجامہ جو بھی ہے مردوں کا وہ ٹخنوں سے اوپر رہے، اور یہ ایک جہاد کی بھی اس سے ترغیب ملتی ہے انسان کو، اور یہ جو ہے اسلام کا حکم ہے۔ قال، فرمایا، ردو علی الغلام، مجھ پر غلام کو لوٹاؤ، یعنی میرے پاس لاؤ غلام، لڑکے کو میرے پاس لے کر آؤ۔ پھر اس کے بعد فرمایا، قال، فرمایا، یا ابن اخی، اے میرے بھتیجے، دیکھیں کتنا پیارا خطاب ہے، ارفع ثوبک، اپنا کپڑا اٹھاؤ، فإنہ، بس بلا شبہ یہ کپڑا اٹھانا، انخا، تمہارے لیے، انخا لثوبک، تمہارے کپڑے کے لیے زیادہ نظافت کا باعث ہے، صاف ستھرا ہے، ظاہر ہے مٹی نہیں لگے گی کپڑوں پر جب کپڑے زمین سے اونچے رہیں گے، وَأَتْقَىٰ لِرَبِّكَ، اور تمہارے رب کے لیے زیادہ تقوی اختیار کرنے کا ذریعہ ہے، یا عبداللہ، اے عبداللہ ابن عمر، اے عبداللہ بن عمر، یعنی اپنے بیٹے سے فرمایا، انظر، دیکھو، ما علیہ من الدین، کتنا قرضہ مجھ پر ہے، کتنا قرضہ ہے، فحسبوہ، ان لوگوں نے حساب کتاب کیا، فوجدوا، پس اسے پایا، ستۃ وثمانین الفا، اسے 86,000 پایا، او نحوہ، یا اس کے قریب قریب پایا۔ قال، فرمایا، ان وفا لہ مال آل عمر، اگر پورا ہو جائے اس پر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال، کے گھر والوں کا مال، فأدیہ، اسے ادا کر دو، من اموالہم، انہی کے مالوں میں سے، وإلا، ورنہ، فصل فی بنی عدی بن کعب، ورنہ پوچھ لینا، مانگ لینا عدی بن کعب کے قبیلے سے، وإن لم تفی اموالہم، پس اگر ان کے اموال بھی کافی نہ ہوں، پورے نہ ہوں، فصل فی قریش، قریش سے مانگ لینا، ولا تعدہم، اور ان سے آگے مت جانا، الی غیرہم، اور ان کے بعد کسی سے نہ مانگنا، فأد عنی ھذا المال، تم میری طرف سے قرضہ ادا کر دینا، انطلق الی عائشۃ ام المؤمنین، انطلق ام المؤمنین فقل، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں ابن عمر کو کہ جاؤ جو ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، ام المؤمنین ہے جو کہ، فقل، پس ان سے کہنا، یقرأ علیک عمر السلام، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو سلام کہتے ہیں، ولا تقل، اور مت کہنا، امیر المؤمنین، امیر المؤمنین مت کہنا، فإنی لست اليوم للمؤمنین امیرا، اس لیے کہ میں آج کا دن مسلمانوں کا امیر نہیں ہوں۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے ہی ان کو زخمی کیا گیا، شہادت کے قریب ہوئے، فوراً کہنے لگے کہ میں آج سے لوگوں کا امیر المؤمنین نہیں ہوں، یعنی ان کو پتہ چل گیا کہ ان کا زخم اتنا زیادہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ ہی کے گھر جو ہے ان کی تشریف آوری ہونے والی ہے۔ اور دنیا کے حکمرانوں کا کیا حال ہوتا ہے کہ آخری دم تک وہ یہی چاہتے ہیں ہم کسی نہ کسی طرح بچ جائیں، اور ہم سے یہ جو کراؤن ہے، ہم سے جو یہ کرسی ہے وہ نہ چھینی جائے، ٹھیک ہے؟ تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہمیں عمل دیکھنا چاہیے۔ وقل یستأذن عمر بن الخطاب، اور کہنا، اجازت طلب کرتے ہیں، جب استفعال سے آئے نا، باب استفعال ہے یہ اس کا جو وہ ہے باب، تو جب استفعال سے ہو تو مدد یعنی طلب کرنے کے، طلب ماخذ کے معنی آتے ہیں، تو یہاں پر بھی اجازت طلب کرنے کے معنی، عمر بن خطاب اجازت طلب کرتے ہیں، ان یدفن مع صاحبیہ، کہ انہیں دفن کیا جائے ان کے دونوں ساتھیوں کے ساتھ، فسلم، پس انہوں نے سلام کیا، واستأذن، اور اجازت طلب کی، ثم دخل، پھر داخل ہوئے، علیہا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، فوجدہا قاعدا، تبکی، پس انہیں پایا بیٹھا ہوا، تبکی، رو رہی تھی، ظاہر ہے امیر المؤمنین، اتنے زبردست امیر المؤمنین جنہوں نے آدھی دنیا پر اسلام کو غالب کر دیا تھا، جب ان کی شہادت قریب ہوگی تو ظاہر ہے عوام تو روئے گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ ایک امیر المومنین کے زیر سرپرستی میں ہونے کی وجہ سے اتنے بہادر اور دلیر امیر کی جو ہے سرپرستی میں تھیں، اور ساری عوام، اور ان کے جانے کا وقت قریب تھا، اس لیے رونے لگیں۔ فقال یقرأ علیک عمر بن الخطاب السلام، بس کہا کہ پڑھتے ہیں، کہتے ہیں آپ کو عمر بن خطاب سلام، ویستأذن، اور آپ سے اجازت طلب کرتے ہیں، یدفن مع صاحبیہ، کہ انہیں دفن کیا جائے ان کے دونوں ساتھیوں کے ساتھ، فقالت، پس انہوں نے کہا، کنت اریدہ لنفسی، میں تو یہ والا حصہ اپنے لیے چاہتی تھی، ولأؤثرن بہ اليوم علی نفسی، لیکن میں انہیں آج کے دن ترجیح دوں گی۔ فلما اقبل قیل ھذا عبداللہ بن عمر، جب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، متوجہ ہوئے، تو کہنے والے نے کہا کہ یہ تو ابن عمر ہیں،
ارفعونی فاسندہ رجل الیہ، ارفعونی انہیں بلند، ارفعونی مجھے بلند کرو، فاسندہ رجل ایک آدمی نے انہیں ٹیک لگایا، الیہ اس کی طرف، فقال ما لدیک پس کہا کیا ہے تمہارے پاس، قال فرمایا الذی تحب یا امیر المؤمنین، بیٹے نے کیا فرمایا عبداللہ بن عمر نے کہ اذنت انہوں نے اجازت دے دی ہے، قال فرمایا الحمدللہ ما کان من شیء اہم الی من ذلک، الحمدللہ اللہ کا شکر ہے، ما کان من شیء نہیں تھی کوئی چیز، اہم زیادہ اہم الی مجھے، من ذلک اس سے، یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں اس جگہ میں تدفین سے بہتر اور میرے لیے کوئی چیز نہیں تھی اور اہم کوئی چیز نہیں تھی۔ امید کرتی ہوں لیکچر اچھی طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پڑھنے پڑھانے کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔